بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی رات جب شجاعت خان حیدر علی کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرے پر حزن و ملال کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ کیا ہوا شجاعت خان، تو نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ حیدر علی نے شدید حیرت زدہ لہجے میں اپنے معتمد خاص کو مخاطب کیا۔ کچھ نہیں سرکار، یہ حادثے کم و بیش ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ریاست میسور کے نائب سالار نے اپنی آواز کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آج ایک اور شجاعت خان کو صلیب عشق پر چڑھا دیا گیا۔ تو کس کا ذکر کر رہا ہے؟ والی میسور کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ کل تک تو دوسروں ہی کے فسانے سنتا رہا مگر آج برسوں بعد اپنا قصہ چھیڑا ہے۔ شجاعت خان کی آنکھوں سے بھی خون بہہ رہا تھا اور آواز بھی زخمی تھی۔ سرکار، اگر میں اپنے عہد کا پابند نہ ہوتا تو آپ کو ہرگز نہ بتاتا کہ میرے کانوں نے کیا سنا اور آنکھوں نے کیا دیکھا۔ آپ کے اندیشے درست تھے، پنڈت کی بیٹی شہزادے کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ میں نے فاطمہ بیگم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی کے ارادے بہت خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ حیدر علی کے لہجے سے وہی احساس طمانینت جھلک رہا تھا جو کسی مشکل سوال کو حل کرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ مگر یہ وہ عشق نہیں ہے سرکار، شجاعت خان بڑی بے باکی سے بول رہا تھا۔ یہ تو وہ عشق ہے جو گھر بار، دھن و دولت، ایمان، دھرم، غرض انسان کی ہر چیز کوچہ محبوب میں نیلام کرا دیتا ہے۔ برسوں سے در بدر پھر رہا ہوں مگر میں نے آج تک وقت کے آئینے میں اپنے سوا کوئی دوسرا چہرہ نہیں دیکھا۔ راہداری میں بہت اندھیرا تھا لیکن پھر بھی میری آنکھوں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ اس لڑکی کے خد و خال شجاعت خان ہی سے ملتے ہیں، وہ میرا ہی دوسرا عکس ہے۔ کیا بے سر و پا باتیں کر رہا ہے؟ حیدر علی نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے بولنے دیجیے سرکار۔ شجاعت خان نے والی میسور کی تنبیہ کو نظر انداز کر دیا۔ امانت دار ہوں اس لیے ایک ایک بات پوری دیانت کے ساتھ بیان کروں گا۔ قبر میں بھی جانا ہے اور خدا کو بھی منہ دکھانا ہے۔ آپ کی محبت میں کسی دوسرے کی حق تلفی نہیں کر سکتا۔ حیدر علی کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے اور وہ ناگواری کے انداز میں شجاعت خان کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس لڑکی کو بدلا نہیں جا سکتا۔ برہمن زادی کا سینہ بھی صاف ہے اور قول بھی سچا ہے۔ شجاعت خان عجیب سی سرمستی کے عالم میں گفتگو کر رہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ پنڈت اسے کسی زینت جہاں کی طرح ڈولی میں بٹھا کر کسی امراؤ خان کے حوالے کر دے، مگر شجاعت خان کے دل کو کیسے بدلے گا کہ جب اسے محبوب کے رخسار نہ مل سکے تو اس نے اپنے لب تلوار کی تیز دھار پر رکھ دیے۔ اس طرح بھی پیاس نہیں بجھی تو کسی دن جلتے ہوئے انگاروں پر ہونٹ رکھ دے گا، پھر آگ آگ میں مل جائے گی، اس کے بعد شاید شجاعت خان نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی یا سینے کی آگ نے اس کی زبان کو جلا ڈالا تھا۔ تو اپنا ذکر درمیان میں کیوں لے آیا؟ حیدر علی نے انتہائی تند و تیز لہجے میں کہا۔ سرکار، یہ میں ہی تو ہوں جسے دوسری بار زنجیریں پہنا کر مقتل کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ شجاعت خان کی آواز میں سارے جہاں کا درد سمٹ آیا تھا۔ میں نے آج تک کسی کے سامنے اپنی بربادی کا مرثیہ نہیں پڑھا مگر اس لڑکی کی تباہی کا نوحہ ضرور پڑھوں گا۔ ہائے سریتا دیوی، ظالم عشق نے اس معصوم کو بھی نہیں چھوڑا۔ شجاعت خان سرنگا پٹنم کے محل سے بنگلور کی ایک دیہات میں پہنچ گیا تھا اور والی میسور کا ذہن سیاست کی مختلف شاہراہوں میں بہت تیزی سے سفر کر رہا تھا۔ آخر طویل سکوت اور غور و فکر کے بعد حیدر علی شجاعت خان سے مخاطب ہوا۔ پنڈت موہن داس کو کسی دوسرے مندر کا پجاری بنا کر اس شہر سے رخصت کر دے، پھر یہ خوبصورت بلا بھی اسی کے ساتھ چلی جائے گی۔ شجاعت خان نے بڑی اذیت کے ساتھ والی میسور کی طرف دیکھا۔ سرکار، اس لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، راج محل سے رخصت ہو کر تو وہ مر ہی جائے گی۔ تو جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے شجاعت خان۔ حیدر علی کے لہجے میں آمرانہ سختی تھی۔ سریتا ایک ہندو لڑکی ہے
اگر اس کا پاگل پن شدت اختیار کر گیا تو پوری ریاست میں فساد برپا ہو جائے گا اور راجا کرشنا مذہب کی آڑ لے کر میرے خلاف ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ شجاعت خان نے بہت جلد اس نازک صورتحال کو محسوس کر لیا۔ آپ درست کہتے ہیں، سریتا کو اس شہر سے رخصت کر دینا ہی بہتر ہے۔ میں خود پنڈت موہن داس سے بات کروں گا۔ حیدر علی پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا چکا تھا، مگر ابھی اس کا نفاذ باقی تھا۔ وہ سریتا کی شادی کر دے یا اسے لے کر کہیں دور چلا جائے۔ دوسرے دن حیدر علی سریتا کے سلسلے میں پنڈت موہن داس سے بات کرنا چاہتا تھا کہ اچانک ایک اور ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ریاست کے جاسوسوں نے خبر دی کہ صوبہ سرا میں بغاوت کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، جن کا فوری تدارک ضروری ہے۔ حیدر علی بہت عجلت سے اپنی فوج لے کر سرا کی طرف روانہ ہوا۔ شجاعت خان نے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو والی میسور نے منع کر دیا۔ تمہارا سرنگا پٹنم میں رہنا بہت ضروری ہے۔ میں اس بغاوت کو تو کچل ڈالوں گا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس لڑکی کی وجہ سے ٹیپو باغی ہو گیا تو میں اپنی زندگی کی جنگ ہار جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہوگا سرکار، شجاعت خان نے پر یقین لہجے میں کہا۔ میں شہزادے کو خوب جانتا ہوں۔ پھر بھی تم اس لڑکی پر گہری نظر رکھو اور میری واپسی کا انتظار کرو۔ حیدر علی نے چند ہی دنوں میں صوبہ سرا کی بغاوت فرد کر دی اور پھر بالاپور اور نندی گڑھ کی طرف متوجہ ہوا۔ بالاپور کا پالے گار راجہ حیدر علی سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ مجبوراً اس نے پگننڈا کے راجہ مراری راؤ سے امداد طلب کی۔ پھر یہ دونوں مل کر حیدر علی کے مقابل صف آرا ہو گئے۔ افواج میسور طوفان کی طرح آگے بڑھیں اور دشمن کو ایک ہی حملے میں پسپا کر دیا۔ راجہ مراری راؤ شکست کھا کر پگننڈا کی طرف روانہ ہو گیا۔ حیدر علی کی فوجیں اس کے تعاقب میں روانہ ہوئیں۔ پہلی لڑائی گوری بنڈا پر ہوئی، جس میں مراری راؤ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ راجہ بھاگ کر پگننڈا میں قلعہ بند ہو گیا۔ 1 مہینے تک محاصرہ جاری رہا۔ آخر راجہ مراری راؤ نے اپنے آپ کو حیدر علی کے سپرد کر دیا۔ اسی دوران والی میسور نے اپنے سالار میر علی رضا خان کو نندی کی طرف روانہ کیا۔ آخر ایک طویل محاصرے کے بعد نندی کو شکست ہوئی اور میر علی رضا خان نے راجہ اور اس کے اہل خانے کو گرفتار کر کے بنگلور روانہ کر دیا۔ راجہ نندی کے 2 لڑکے مسلمان ہو گئے۔ پھر حیدر علی نے بدرالزماں خان کو نندی کے علاقے پر قلعہ دار مقرر کیا۔ یہ ریاست میسور کا ایک معزز سردار تھا۔ بالاپور اور پینگونڈا کو فتح کرنے کے بعد حیدر علی کچھ دنوں کے لیے صوبہ سرا میں ٹھہر گیا۔ ابھی وہ سرنگا پٹنم جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ محافظ سپاہیوں نے ایک فریادی نوجوان کو حیدر علی کی خدمت میں پیش کیا، جو والی میسور کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگا۔ میں نے آپ کے انصاف کے بہت چرچے سنے ہیں سمراٹ۔ ہندو نوجوان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، اسی لیے آپ کی شرن میں چلا آیا ہوں۔ تو اپنا حال بیان کر۔ حیدر علی نے ہندو نوجوان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ہم تیرے ساتھ انصاف کریں گے کہ تو مطمئن ہو جائے گا۔ میرا نام مہابدی ہے سمراٹ، نوجوان نے اپنی داستان علم بیان کرتے ہوئے کہا۔ میں راجہ بدنور کا لڑکا ہوں۔ راجہ کے انتقال کے بعد رانی نے ایک برہمن وزیر سے ناجائز تعلقات قائم کر لیے ہیں اور دونوں نے مل کر مجھے میرے جائز حقوق سے محروم کر دیا ہے۔ انہیں رات دن عیش و عشرت کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں۔ رعایا بددل ہو گئی ہے اور ہر طرف بدامنی پھیل گئی ہے۔ میں نے بہت چاہا کہ رانی اپنی اصلاح کر لے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس بدکار عورت نے اپنے آشنا وزیر کے ساتھ سازش کر کے مجھے مار ڈالنے کی کوشش کی۔ ایک رات رانی کے آدمیوں نے میرا گلا گھونٹا اور مجھے مردہ سمجھ کر ایک مندر میں دفن کر گئے، مگر ابھی میری زندگی باقی تھی۔ مندر کے ایک پجاری نے مٹی ہٹا کر مجھے باہر نکالا اور نصیحت کی کہ میں بھیس بدل کر ریاست بدنور سے نکل جاؤں۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں اور انصاف چاہتا ہوں کہ مجھے میرا حق دلایا جائے۔ میں آپ کو اس احسان کے عوض ہمیشہ خراج ادا کرتا رہوں گا۔ اگر تیرے بیان کردہ واقعات درست ہیں تو تجھے انصاف ضرور ملے گا۔ حیدر علی ہندو نوجوان مہابدی کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔ دوسرے دن والی میسور نے اپنے ایک معتمد کو شجاعت خان کے نام ایک خفیہ خط دے کر سرنگا پٹنم روانہ کیا۔ خط میں صرف چند سطریں تحریر تھیں۔ میں ایک ضروری مہم پر جا رہا ہوں، تم سریتا کی نگرانی جاری رکھو، بہت جلد واپس آؤں گا۔ شجاعت خان کو نئی ہدایات بھیجنے کے بعد نواب حیدر علی اپنی فوج لے کر ریاست بدنور کی طرف بڑھا۔
بجنور میسور کے شمال میں واقع ہے۔ صوبہ ممبئی میں ضلع کیانرا کے قریب یہ ایک مستحکم ہندو ریاست تھی۔ بجنور کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ 1564 عیسوی میں سلطنت وجے نگر کے زوال پر وہاں کا سارا خزانہ اسی ریاست میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ بجنور کے مال و دولت کی داستانیں آج بھی زبان زد خام و عام ہیں۔ یہ پورا علاقہ کوہستانی ہے جہاں قدم قدم پر قیمتی لکڑی کے گھنے جنگل اور دشوار گزار پہاڑیاں موجود ہیں۔ بجنور تک پہنچنے کے لیے ایک تنگ راستے کے سوا کوئی دوسری گزرگاہ نہیں تھی۔ اس راستے کو مزید پیچیدہ اور دشوار گزار بنانے کے لیے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چھوٹے چھوٹے قلعے تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ سارے علاقے 8 میل کے رقبے میں پھیلے ہوئے تھے۔ ریاست بجنور کا پایہ تخت اس قدر خوبصورت تھا کہ اکثر شاعروں نے اس کی تعریفیں لکھی ہیں۔ اس وقت ریاست کی آبادی 50,000 کے قریب تھی، لیکن شہر بہت کشادہ اور فراخ تھا۔ ہر مکان کے ساتھ ایک وسیع علاقہ موجود تھا جو انتہائی دلکش منظر پیش کرتا تھا۔ شاہراہوں پر 2 رویہ درخت لگے ہوئے تھے، پانی کی نہریں بہتی تھیں اور گلی کوچوں میں سنگریزوں کا فرش بچھا ہوا تھا۔ نواب حیدر علی تیز رفتاری کے ساتھ ریاست بجنور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راستے میں کوئی مزاحمت نہیں ہوئی کیونکہ تمام لوگ اس نوجوان مہابودی سے واقف تھے۔ پھر بھی حیدر علی اتنے محتاط انداز میں اپنا سفر جاری رکھا تھا کہ جب تک والی میسور کی فوج بجنور کے گرد و نواح میں نہیں پہنچ گئی اس وقت تک رانی کو کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ پھر جب حیدر علی کا لشکر قلعے کے قریب خیمہ زن ہو گیا تو بجنور کی رانی اور اس کے آشنا برہمن پر یہ راز کھلا کہ دشمن ان کے دروازے تک آ پہنچا ہے۔ حیدر علی قتل و غارت کے بغیر ریاست کی تخت نشینی کے مسئلے کو حل کرنا چاہتا تھا، اس لیے والی میسور نے اپنے ایک قاصد کو رانی بجنور کے نام یہ پیغام دے کر بھیجا: واضح رہے کہ میں تمہارے اس خوبصورت علاقے کو تاخت و تاراج کرنے کی نیت سے ہرگز یہاں نہیں آیا ہوں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ بجنور کی کشادہ گلیاں انسانی لاشوں کے انبار سے پٹ جائیں اور دلکش شاہراہوں اور صاف و شفاف کوچوں میں آدمزادوں کے تعفن کی دلدل کھڑی ہو جائے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم عزت و وقار کے ساتھ میرے خیمے میں تشریف لاؤ اور گفتگو کے ذریعے تخت نشینی کے مسئلے کو حل کر کے حقدار کو اس کا حق لوٹا دو۔ اس کے بعد میں اپنی مملکت کی طرف واپس لوٹ جاؤں گا اور ریاست بجنور کی فراغت و خوشحالی اسی طرح قائم رہے گی۔ امن اور سلامتی کا راستہ بہرحال بہترین راستہ ہے اور مجھے امید ہے کہ تم اسی راستے پر گامزن رہو گی۔ جب حیدر علی کا قاصد یہ خط لے کر پہنچا تو اس وقت دربار میں رانی کا آشنا برہمن گیانی بھی وہاں موجود تھا۔ رانی نے حیدر علی کے تحریر کردہ ایک ایک حرف کو بہت غور سے پڑھا اور پھر والی میسور کا خط گیانی رام کی طرف بڑھا دیا۔ عیار برہمن کے منہ کو اقتدار کا خون لگ چکا تھا، اس لیے وہ ریاست کی حکمرانی سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گیانی رام نے اپنے ہی جذبہ حرص سے مغلوب ہو کر رانی کو ایک انتہائی گمراہ کن مشورہ دیا۔ رانی خود بھی رعایا پر حکم چلانے اور ظلم کرنے کی عادی ہو چکی تھی، اس لیے فوراً ہی گیانی رام کے ورغلانے میں آ گئی۔ پھر دونوں نے باہم مشورے کر کے حیدر علی کے خط کا جواب لکھا: نواب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ریاست کا اندرونی معاملہ ہے، اس صورت میں کہ باہر کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی جواز کے بغیر ہمارے ذاتی معاملات میں مداخلت کرے۔ دوسرے، نواب نے اپنے خط میں تاج و تخت کے جس حقدار کا ذکر کیا ہے دراصل وہ حقدار ہی نہیں ہے۔ مہابدی ریاست کے سورگباشی راجا کا متنبتی لڑکا نہیں بلکہ ان کی ایک داشتہ کی نشانی ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ راجا کی عظیم وراثت کو اس لڑکے کے حوالے کر دیا جائے جس کا اس کے خاندان سے کوئی خونی رشتہ نہیں اور جسے بجنور کی عوام راجا کی ناجائز اولاد سمجھتے ہیں؟ سارے حقائق جاننے کے بعد یہی بہتر ہے کہ آپ چپ چاپ اپنے علاقے کی طرف لوٹ جائیں۔ نواب حیدر علی نے بڑی حیرت کے ساتھ رانی بجنور کا خط سنا۔ اس دوران مہابدی کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر جب خط کی آخری سطر پڑھی گئی تو مہابدی اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا اور شدت و غضب سے چیخ اٹھا: بھگوان کی سوگند، یہ سب کچھ غلط ہے، مجھ پر بڑی سنگین تہمت ہے۔ مہابدی کی ہذیانی چیخیں جاری تھیں اور نواب حیدر علی بڑی خاموشی سے اس نوجوان کی دلی جذبات کا جائزہ لے رہا تھا جسے رانی بجنور نے غلیظ ترین گالی دی تھی۔ حیدر علی کو کسی مجسمے کی طرح خاموش پا کر ایکایک مہابدی کے چہرے پر شدید مایوسی
اور ہلکے سے خوف کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ سمراٹ، کیا آپ بھی میری خاندانی حیثیت پر شک کرتے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ اس دنیا میں اتنے بڑے جھوٹے بھی پائے جاتے ہیں۔ اس ناہنجار عورت نے اپنے پاپوں کو چھپانے کے لیے میرے چہرے پر یہ کیسی سیاہی مل دی۔ بات کرتے وقت مہابدی کی زبان لڑکھڑا رہی تھی اور وہ خوف سے سہما جا رہا تھا کہ کہیں حیدر علی اس پر شک نہ کرنے لگے اور والی میسور اسے موت کے منہ میں تنہا چھوڑ کر واپس چلا جائے۔ تو سچا ہے نوجوان، حیدر علی نے مہابدی کی دہشت کم کرنے کے لیے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ رانی جھوٹ بولتی ہے، اور اگر تو جھوٹا ہوتا تو اس علاقے کے سینکڑوں باشندے تجھے عزت و احترام کی نظر سے نہ دیکھتے۔ ہم راستے پر ہر چیز کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر مہابدی نے اس طرح پوچھا جیسے کوئی فاقہ زدہ انسان کسی سے روٹی کا سوال کرے اور اسے اس بات کا یقین نہ ہو کہ دینے والا اسے جھڑک دے گا یا اس کی ضرورت پوری کر دے گا۔ تو نے ہم سے انصاف مانگا تھا، اس لیے ہم تجھے انصاف ہی دیں گے۔ حیدر علی نے چند الفاظ میں مہابدی کو مطمئن کر دیا، پھر فوراً ہی رانی بدنور کے نام دوسرا خط تحریر کرایا۔ ہم نے تمہیں حاضر ہونے کا حکم دیا تھا اور اس بات کی وضاحت طلب نہیں کی تھی کہ مہابدی کون ہے۔ ہمارا یہ مزاج نہیں کہ ہم صرف ایک شخص کی گواہی پر ایک طرفہ فیصلہ سنا دیں۔ ہماری عدالت میں دونوں فریقوں کا موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ بدنور کے تخت کا وارث کا قضیہ تو ایک طرف، تمہارا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم نے ہمارے حکم کی توقیر نہیں کی۔ ایک عورت ہونے کی وجہ سے ہم تمہیں کچھ دیر کی مہلت اور دے رہے ہیں۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ وقت ضائع کیے بغیر قلعے سے باہر نکل آؤ اور اس حکم نامے کو سر پر رکھ کر ہمارے خیمے میں داخل ہو جاؤ۔ رانی بدنور نے حیدر علی کا دوسرا خط پڑھا اور سوالیہ نظروں سے گیانی رام کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ سب اس کی دھمکیاں ہیں، جنگی چالیں ہیں۔ گیانی رام رانی کو مسلسل غلط مشورے دے رہا تھا۔ ہم ایک بڑی فوج رکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم اپنے پسندیدہ محاذ سے جنگ کر رہے ہیں۔ حیدر علی اور اس کے لشکر کو تو یہاں سے بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ ہوس پرست رانی گیانی رام کے ہاتھوں کا کھلونا تھی، اس لیے حیدر علی کے حکم کی شدت محسوس نہ کر سکی اور اس نے والی میسور کے قاصدوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ خود بھی بار بار جواب دینے کی عادی نہیں۔ حیدر علی نے وہ رات جنگ کی منصوبہ بندی میں گزاری اور پھر صبح ہوتے ہی پورے زور و شور سے بدنور کی فوج پر حملہ کر دیا۔ رانی کے سپاہی شروع میں تو بہت سخت جان ثابت ہوئے، مگر جب موجیں خون ان کے سروں کے قریب سے گزرنے لگی تو وہ گھبرا گئے۔ بدنور کا سپہ سالار ایک زیرک انسان تھا، اندازہ کر لیا تھا کہ ابھی بازوئے قاتل نہیں ٹھہرے گا، اور اگر ٹھہرے گا تو بستیاں ویران ہو چکی ہوں گی اور ریاست کے در و بام پر موت کا گہرا سناٹا طاری ہو چکا ہوگا۔ یہ سوچ کر لامبا نے میدان جنگ میں سفید جھنڈا لہرا دیا۔ حیدر علی نے سپہ سالار لامبا کو امان بخش دی اور ریاست کے تمام سپاہیوں سے ہتھیار رکھوا لیے، مگر کسی کو زنجیر نہیں پہنائی۔ قلعے کے دروازے بند تھے۔ حیدر علی کے حکم پر چاروں طرف سے کمندیں ڈالی گئیں اور والی میسور کے جانباز موت سے بے نیاز اس طرح فصیل پر چڑھنے لگے جیسے وہ اپنی کسی پسندیدہ تفریح گاہ یا کوچائے محبوب کی طرف جا رہے ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد ہی حیدر علی کے 50 سپاہیوں نے رانی کے محافظ دستے کو موت کی نیند سلا دیا۔ قلعے کے دروازے کھول دیے گئے۔ مہابدی ایک فاتح کی حیثیت سے قلعے میں داخل ہوا اور رانی کو گرفتار کر کے نواب حیدر علی کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ دوسرے دن دربار آراستہ کیا گیا جس میں ریاست کے تمام معززین اور شرفاء شریک ہوئے۔ رانی نے حیدر علی سے معافی مانگ لی تھی، اس لیے اسے بھی عزت و احترام کے ساتھ دربار میں آنے کی اجازت دی گئی تھی۔ پھر جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو والی میسور نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، ہماری الغار کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ایک حقدار کو اس کا حق دلا دیں اور کسی خون خرابے کے بغیر واپس چلے جائیں، مگر رانی اور اس کے مشیروں نے ہماری طرف سے دیے جانے والے سلامتی کے پیغام کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ہم اپنی شمشیر بے نیام کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اب اگر ہزاروں انسان خاک و خون میں نہا گئے تو اس کی ساری ذمہ داری ریاست کے منتظمین پر عائد ہوتی ہے، بخدا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ یہ کہہ کر حیدر علی مہابدی کی طرف متوجہ ہوا، نوجوان، یہ تمہارے اپنے ہی لوگ ہیں، تم انہیں بتاؤ کہ اس حملے کا سبب ہماری ذاتی غرض ہے یا تمہاری فریادیں۔
مہابدی اپنی نشست پر کھڑا ہوا اور بلند آواز میں حاضرین دربار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ سمراٹ ہی کا کرم ہے کہ میں اس دربار میں موجود ہوں، ورنہ اب تک میری ہڈیاں بھی گل سڑ کر مٹی کے ہم رنگ ہو چکی ہوتی اور بدنور کے باشندوں کو تمام عمر اس بات کی خبر نہ ہوتی کہ ریاست کا حقیقی وارث کہاں گیا۔ اس کے ساتھ ہی مہابدی نے رانی اور گیانی رام کی سازش کا تفصیلی حال بیان کیا اور پھر حیدر علی کا اشارہ پا کر اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد والی میسور رانی بدنور سے مخاطب ہوا، اب آپ سر دربار اعتراف کر لیجئے کہ مہابدی راجا کی کسی داشتہ کی نشانی نہیں بلکہ تاج و تخت کا جائز وارث ہے۔ والی میسور کے حکم کی تعمیل میں رانی کو بھی اپنی نشست پر ایستادہ ہونا پڑا۔ پھر اس عیار عورت نے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ رک کر اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور حیدر علی سے معافی طلب کی۔ آپ میری مجرم نہیں، اس نوجوان کی قصوروار ہیں، نواب حیدر علی نے مہابدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کی تالیف قلب کر دیجئے، میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ رانی بدنور نے کسی جھجک کے بغیر مہابدی سے بھی معافی مانگ لی۔ اقتدار کی ہوس نے مجھے اندھا کر دیا تھا، آن جہانی شوہر کے رشتے سے تو بھی میرا بیٹا ہے اور میں اپنے بیٹے سے بہت شرمندہ ہوں۔ مہابدی ایک سیدھا سادہ نوجوان تھا، فریب کار عورت کی باتوں سے فوراً ہی بہل گیا اور سر دربار کھڑا ہو کر کہنے لگا، مجھے راج ماتا سے کوئی شکایت نہیں، میں ہمیشہ ان کا احترام کرتا رہوں گا۔ معززین دربار، کیا آپ لوگ ہمارے انصاف سے مطمئن ہیں؟ ایک حیدر علی کی باروب آواز گونجی، کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بیک وقت بہت سے درباری پکار اٹھے، حق با حقدار رسید، یہی انصاف ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ حیدر علی نے ایک شان بے نیازی کے ساتھ اہل دربار پر نظر ڈالی اور پھر اپنے ہاتھ سے مہابدی کو تاج پہنایا۔ نوجوان، تجھے مبارک ہو، والی میسور نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ حیدر علی کی مبارکباد کے ساتھ ہی پورا دربار حاضرین کی مبارکبادوں کے شور سے گونجنے لگا۔ اس ہنگامے میں کسی نے رانی کی طرف نہیں دیکھا، جس کا چہرہ کچھ دیر کے لیے مسخ ہو کر رہ گیا تھا، مگر وہ فوراً ہی سنبھل گئی اور انتہائی جبر کے عالم میں اپنے اس بیٹے کی تاج پوشی کی مبارکباد دینے لگی جسے وہ کچھ دن پہلے زندہ دفن کرا چکی تھی۔ جب مبارکبادوں کا شور ختم ہو گیا تو حیدر علی نے پہلے رانی بدنور پھر دوسرے درباریوں سے مہابدی کی وفاداری کا حلف لیا۔ آخر میں ریاست کے نئے حکمران نے حیدر علی کے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں سمراٹ کا شکر گزار ہوں کہ صرف ان کی بدولت مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ آج سے ریاست بدنور ریاست میسور کی خراج گزار رہے گی اور میں اپنی آخری سانس تک نواب حیدر علی خان بہادر کا وفادار رہوں گا۔ جواباً حیدر علی نے مہابدی کو گلے لگا کر اپنی قربت کا اظہار کیا اور پھر انتہائی پرجلال لہجے میں اہل دربار سے مخاطب ہوا، ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے اور ہمارا مزاج بھی یہی کہتا ہے کہ ہم محبت کا بدلہ محبت سے دیتے ہیں۔ مہابدی نے سب لوگوں کے سامنے ہماری وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، اس لیے ہم بھی اسے یقین دلاتے ہیں کہ وہ ہمارے دل سے کبھی دور نہیں ہوگا۔ جو لوگ دربار میں موجود ہیں وہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لیں کہ مہابدی کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تاج پہنایا ہے۔ اگر کسی ہوس پرست نے اس تاج کو اتارنے کی کوشش کی تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس نے ہمارے تاج پر دست درازی کی ہے۔ یہ رانی اور اس کے ہمنوانوں کے لیے کھلی تنبیہ تھی۔ رانی والی میسور کا اشارہ سمجھ گئی اور اس نے دوبارہ کھڑے ہو کر انتہائی پرجوش لہجے میں اپنے عہد کی تجدید کی، ہم میں سے ہر شخص نواب بہادر کا مطیع و فرمان بردار رہے گا۔ مہابدی کا جشن تاج پوشی 7 دن تک جاری رہا۔ حیدر علی اپنے کام کی تکمیل کر کے جلد از جلد سری لنکا پٹنم لوٹ جانا چاہتا تھا، لیکن مہابدی کے شدید اصرار پر اسے بدنور میں ٹھہر جانا پڑا۔ پھر جیسے ہی یہ رنگا رنگ جشن ختم ہوا، حیدر علی نے مہابدی کے سامنے اپنا مطالبہ دہرایا۔ ریاست کے نوجوان حکمران نے کسی حیل و حجت کے بغیر منگلور کی بندرگاہ اور اس کے مضافات کا علاقہ والی میسور کے حوالے کر دیا۔ حیدر علی فوراً ہی منگلور پر قبضہ کرنے کے لیے بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حیدر علی کے جاتے ہی رانی بدنور نے اپنے چہرے پر پڑا ہوا مصلحت کا نقاب اتار کر تار تار کر دیا۔ اب وہی عیار ہوسکار عورت اپنے مخصوص کمرے میں گیانی رام کے ساتھ مسلسل شراب پی رہی تھی
دوران بادانوشی کبھی اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار ابھر آتے اور کبھی وہ قہقہا لگا کر ہنسنے لگتی۔ مہارانی، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ گیانی رام اس کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ میں پاگل ہو گئی ہوں؟ رانی نے اپنے آشنا کو بری طرح جھڑک دیا۔ اگرچہ یہ خوبصورت برہمن ہوس کے سفر میں اس کا شریک تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے غلاموں ہی کی طرح سلوک کرتی تھی۔ میں نے آج تک آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا۔ برہمن سہما ہوا نظر آ رہا تھا۔ رانی نے غضبناک نظروں سے اپنے آشنا کی طرف دیکھا اور جھومتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ کئی بار وہ گرتے گرتے بچی۔ برہمن نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ چھوڑ دے مجھے۔ اس وقت رانی پر کسی زخمی شیرنی یا چوٹ کھائی ہوئی ناگن کا گمان ہوتا تھا۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ میں اب بھی حیدر علی اور اس کے غلام مہابدی کو تنہا شکست دے سکتی ہوں۔ برہمن سمجھ گیا کہ احساس شکست نے رانی کے دماغ پر برا اثر کر ڈالا ہے۔ آپ اسے تقدیر کا لکھا سمجھ کر بھول جائیں۔ تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب اسے واپس لوٹایا نہیں جا سکتا۔ برہمن بڑے خوشامدانہ لہجے میں رانی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر میں زندہ ہوں تو چھوٹے ہوئے تیر کو واپس آنا ہی پڑے گا۔ رانی کے لہجے میں بڑی تمکینت تھی، بڑا غرور تھا۔ تو کیسا مرد ہے کہ اب تک مجھے نہیں پہچانا؟ میں رانی درگاوتی ہوں، جس نے دل کی خاطر اپنی مان مریادہ کو بھی ٹھوکر مار دی۔ پھر میں ایک مسلمان کی ٹھوکروں میں کس طرح رہوں گی، اور کل کا لڑکا مجھ پر کیسے حکومت کرے گا؟ نہیں گیانی رام، یہ ممکن نہیں۔ یا تو میں خود مر جاؤں گی یا ایسا طوفان اٹھاؤں گی کہ زمین آسمان ایک کر دوں گی۔ برہمن گیانی رام نے رانی درگاوتی کو بہت سمجھایا، مگر وہ بار بار یہی کہتی رہی، مجھے سوچنے دے، مجھے سوچنے دے، ابھی وقت میرے ہاتھ سے نہیں گیا ہے۔ آخر آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ گیانی رام کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ حیدر علی اور مہابدی کی موت کے بارے میں ایک بیک رانی کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز اور آسودہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ یہ کیسے ہوگا؟ گیانی رام رانی کی بات پر حیران ضرور تھا، لیکن اس کی دلی خواہش بھی یہی تھی کہ کسی طرح حیدر علی اور مہابدی راستے سے ہٹ جائیں اور ان کی عیاشانہ آزادی کے وہی دن دوبارہ لوٹ آئیں۔ تو کل صبح ریاست کے تمام پنڈتوں اور پجاریوں کو محل میں طلب کر، پھر میں تجھے بتاؤں گی کہ میرا کیا منصوبہ ہے۔ رانی درگاوتی نے گیانی رام کو حکم دیا اور رات کا آخری جام پی کر اپنے بستر پر دراز ہو گئی۔ دوسرے دن قلعے کے مکینوں نے بڑی حیرانی سے یہ منظر دیکھا کہ ریاست کے تمام پجاری، پنڈت، برہمن اور آچاریہ محل کے ایک خاص کمرے میں جمع ہو رہے تھے۔ رانی درگاوتی خود دروازے پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مہابدی کے خدمتگار جاسوسوں نے اسے یہ اطلاع دی تو وہ کچھ فکر مند سا نظر آنے لگا، پھر اپنی ذہنی خلیج کو دور کرنے کے لیے خود ہی اس کمرے میں چلا آیا جہاں ہندو قوم کے مذہبی سرداروں کا اجتماع تھا۔ اچھا ہوا کہ تم آ گئے بیٹے، رانی درگاوتی نے مہابدی کو اپنے مشفقانہ لہجے میں مخاطب کیا، جیسے وہ اس کی حقیقی ماں ہو۔ اگر تم نہیں آتے تو کچھ دن بعد ہم خود تمہیں زحمت دیتے۔ رانی اس دوران اپنے منصوبے کے مطابق تمام مذہبی پیشواؤں کو شیشے میں اتار چکی تھی۔ آخر بات کیا ہے راج ماتا؟ مہابدی کی حیرت بدستور تھی۔ بیٹے، تمہاری نادانی کی وجہ سے ہندو دھرم پر بڑا کٹھن وقت آ پڑا ہے۔ ایکایک رانی درگاوتی کی آنکھیں چھلک اٹھی اور آواز ڈوبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اب اس برے وقت کو تم ہی ٹال سکتے ہو۔ میری حماقت کے سبب ہندو مذہب کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ نوجوان راجا کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اب بیتے دنوں کی باتیں دہرانے سے کیا فائدہ؟ رانی کی آواز میں مزید رقت پیدا ہو گئی تھی۔ تم نے جذبات سے مغلوب ہو کر ایک ایسے شخص کو ریاست پر حملے کی دعوت دے دی جو ہندوؤں کا بدترین دشمن ہے۔ کاش! رانی نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں تو ایسا نہیں سمجھتا، مہابدی نے تیز لہجے میں کہا۔ نواب حیدر علی قول کے پکے انسان ہیں۔ اگر وہ متعصب ہوتے تو ریاست کے ایک ہندو سپاہی کو بھی زندہ نہ چھوڑتے۔ آخر انہیں روکنے والا کون تھا؟ ابھی تم بچے ہو مہابدی۔ رانی درگاوتی نہایت عیاری سے نوجوان حکمران کے گرد اپنی باتوں کا جال پھیلا رہی تھی۔ ابھی تو تم نے صرف منگلور کی بندرگاہ تھالی پر رکھ کر پیش کی ہے،
اب اس علاقے کا انتظام مکمل ہو جائے گا تو واپسی پر وہ بدنور پر بھی قبضہ کر لے گا، پھر تم اقتدار سے بھی ہٹ جاؤ گی اور اپنی جان سے بھی۔ اگر نواب بہادر کو یہی کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکے ہوتے۔ مہابدی مسلسل حیدر علی کی وکالت کر رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے وہی طلب کیا جس کا معاہدہ طے پا چکا تھا۔ میں نے اس شخص کی آنکھوں میں بڑی بے نیازی دیکھی ہے، وہ اتنا ہی مکار انسان ہے۔ اچانک رانی درگاوتی غضبناک نظر آنے لگی تھی۔ وہ ندی نالے کی طرح نہیں ہے کہ چند بوندوں سے ابل پڑے، سمندر کی مانند گہرا ہے۔ اس وقت اس کی فطرت کا پتہ چلتا ہے جب وہ سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ آپ میرے معصوم بیٹے کو بتائیں آچاریہ جی کہ حیدر علی کون ہے۔ درگاوتی نے ایک بوڑھے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بوڑھا آچاریہ دیانند تھا، جس کی داڑھی مونچھیں صاف تھیں اور لمبے لمبے بال کاندھوں تک بکھرے ہوئے تھے۔ سیاسی طوفان کو دیکھتے دیکھتے اور اس کے تھپیڑے کھاتے کھاتے میری تو عمر ہی گزر گئی ہے مہاراج۔ بوڑھا آچاریہ بہت ٹہر ٹہر کر بول رہا تھا۔ میرے چہرے کی ہر جھری کے پیچھے ایک تباہ کار طوفان کی تاریخ چھپی ہوئی ہے بالک۔ مجھ سے سنو کہ حیدر علی کون ہے۔ وہ ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے ریاست میسور کی فوج میں بھرتی ہوا تھا، اور آج وہ صرف میسور ہی کا مالک نہیں بلکہ آس پاس کے علاقوں پر بھی قبضہ کر چکا ہے۔ اس کی توسیع کا جذبہ ابھی سرد نہیں ہوا۔ حیدر علی کے سینے میں بھڑکنے والے ہرس کی آگ نے کل ایک ہندو ریاست کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، اب دوسری کی باری ہے۔ راجہ کرشنا کے انجام پر نظر رکھو۔ کل وہ حیدر علی کا محسن تھا اور آج نواب بہادر کا غلام ہے۔ میری یہ بات کتنی ہی تلخ و گراں سہی، مگر آپ کا حشر بھی راجہ کرشنا کے انجام سے مختلف نہیں ہوگا۔ آچاریہ دیانند نے کئی حوالوں اور دلیلوں کے ساتھ حیدر علی کے خلاف اتنی نفرت انگیز تقریر کی کہ ریاست کا نوجوان حکمران بڑی آسانی سے بہک گیا اور اس کے ذہن میں مذہبی تعصب کی خوفناک آندیاں چلنے لگیں۔ پھر جب آچاریہ دیانند کی تائید میں دوسرے پنڈتوں اور پجاریوں کی آوازوں کا شور بلند ہوا تو مہابدی گھبرا گیا اور ہاتھ جوڑ کر ہندو دھرم کے رکھوالوں سے پوچھنے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھ سے گھور پاپ ہو گیا ہے، لیکن یہ سب کچھ انجانے میں ہوا ہے۔ مہابدی کے چہرے پر وحشت برسنے لگی تھی۔ آپ لوگ راجنیتی کے بھی بڑے گیانی ہیں اور دھرم کے بھی۔ مجھے بتائے کہ آخر اس کا اپائے کیا ہے۔ اپائے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ حیدر علی کو قتل کر دیا جائے۔ آچاریہ دیانند کے بجائے رانی درگاوتی نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ مہابدی کے لہجے سے شدید حیرت نمایاں تھی۔ نواب بہادر تو ہماری دسترس سے بہت دور جا چکے ہیں، وہ بہت جلد واپس آئے گا اور اسی راستے سے گزرے گا۔ رانی درگاوتی نے اپنے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، منگلور سے میسور جانے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ وہ ریاست بدنور سے گزرے اور ہم اسے ہلاک کر ڈالیں۔ راج ماتا، میں آپ کے منصوبے کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ مہابدی کی حیرت کا وہی عالم تھا۔ ہماری فوج نواب پر حملہ کرے گی یا ان کے خیمے پر شبخون مارا جائے گا یا انہیں کسی دعوت میں زہر دے کر ہلاک کیا جائے گا؟ نہیں، رانی درگاوتی کی آواز بہت سرد تھی۔ قتل کے یہ تینوں طریقے ناممکن العمل ہیں۔ ہم فوجی اعتبار سے اسے شکست نہیں دے سکتے۔ شبخون اس لیے نہیں مارا جا سکتا کہ وہ احمق نہیں ہے، اپنے خیمے کو حملہ آوروں کے لیے کھلا نہیں چھوڑے گا۔ اسے کھانے میں زہر یوں نہیں دیا جا سکتا کہ تمہارے جشن تاج پوشی میں اس نے اس وقت تک کھانا نہیں کھایا جب تک ریاست کے ملازموں نے وہ غذا اپنے حلق سے نیچے نہ اتار لی۔ پھر راجہ مہابدی سر سے پاؤں تک ایک سوال بن کر رہ گیا تھا۔ اسے بے خبری کے عالم میں قتل کیا جائے گا۔ ایک رانی درگاوتی کے ہونٹوں پر بڑی صفاقانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ حیدر علی کے نام لیوا برسوں یہ سوچ سوچ کر ماتم کیا کریں گے کہ نواب قتل ہو گیا اور انہیں اپنے حکمران کو بچانے کی مہلت بھی نہ مل سکی۔ رانی اس طرح حیدر علی کی موت کا ذکر کر رہی تھی جیسے اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی لذت حاصل ہو رہی ہو۔ حیدر علی کی لاش بھی نہیں پہنچائی جائے گی۔ اس کے سپاہی ڈھونڈتے پھریں گے کہ نواب کا جسم کہاں گیا۔ راج ماتا جو کچھ بھی کہیں گی اسی پر عمل ہوگا۔ راجہ مہابدی رانی کے بتائے ہوئے طلسم کا اسیر ہو چکا تھا۔ دیوتا میرے اس گناہ کو معاف کریں کہ میں نے ہندو ریاست کا اہم ترین علاقہ ایک مسلمان کے حوالے کر دیا۔
جب رانی درگاوتی کو اندازہ ہو گیا کہ مہابدی اپنے دماغ سے کام لینے کے بجائے اس کے ذہن سے سوچ رہا ہے تو وہ بے جھجک ہو کر اپنے منصوبے کی تفصیلات بتانے لگی۔ حیدر علی واپسی میں اسی راستے سے گزرے گا جہاں وہ پہلی بار خیمزن ہوا تھا۔ ہم اسی جگہ سرنگیں بچھا کر بارود بھر دیں گے اور زمین کے اندر ہی اندر ایک طرف راستہ نکال دیں گے۔ پھر جیسے ہی حیدر علی وہاں ٹھہرے گا، مندر کے راستے سے سرنگوں میں آگ لگا دی جائے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے کھیل ختم ہو جائے گا۔ رانی درگاوتی کا منصوبہ ہر اعتبار سے مکمل تھا۔ مہابدی اور محل میں موجود تمام پنڈتوں کے چہروں پر فاتحانہ مسکراہٹیں رقص کرنے لگیں۔ خیالوں ہی خیالوں میں ایک ہندو دشمن حکمران کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ ریاست کے پنڈت اور آچاریہ محل میں پرتکلف کھانے کھا رہے تھے اور سینکڑوں مزدور مندر کے قریب سے طویل زیر زمین سرنگیں کھود رہے تھے۔